اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے اندر سے ایک مثال بیان فرماتا ہے، یعنی تمہارے سمجھانے کے لیے تمہاری ہی مثال بیان کرتا ہے تاکہ تم آسانی سے سمجھ لو۔ وہ مثال ہے کہ حل لکم مما ملکت ایمانکم، دیکھو جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں، یعنی جو تمہارے غلام ہیں۔ عام طور پر باندیوں اور غلاموں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں۔ من شرکاء فیما رزقناکم، کیا جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں وہ تمہارے ساتھ شریک ہیں۔ فانتم فیہ سواء، کہ تم سب اس میں برابر ہو۔ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، کہ تم ان سے ڈرو جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے کہ تمہارے غلام نوکر جو تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، شکل و صورت، ہاتھ پاؤں بالکل تمہارے ہی طرح ہیں، مگر تم ان کو اپنے اقتدار اور اختیار میں اپنے برابر نہیں بناتے کہ وہ بھی تمہاری طرح جو چاہیں کریں، جو چاہیں خرچ کریں، بلکہ اپنے برابر تو کیا ان کو اپنے مال میں ادنا سا اختیار بھی آپ نہیں دیتے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ تصرف کر لیں۔ غلاموں نوکروں کو یہ درجہ آپ لوگ نہیں دیتے جو کہ آپ ان کے حقیقی مالک بھی نہیں ہو۔ حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کا مالک بنایا ہے تو تم انہیں اپنے ساتھ شریک کرنے سے ڈرتے ہو۔ تو جو وہ ذات جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، فرشتوں کو، انسانوں کو، زمین و آسمان کو، تو کیا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ عقل کی بات ہے جب کہ وہ حقیقی مالک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تخافونہم کخیفتکم، یعنی جس طرح دو آدمی کاروبار میں شریک ہوں وہ ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں تو تم اپنے غلاموں سے ایسے نہیں ڈرتے۔ تو جب دنیا میں تمہاری عارضی جو ملکیت ان کے اوپر ہے اس کا تم اتنا گھمنڈ ہے کہ اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ کسی چیز میں شریک نہیں کرتے، ان کو اختیار نہیں دیتے، تو جو رب جس نے پوری کائنات بنائی ہے اس کے ساتھ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نشانیاں ہم انہی لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا، بلکہ اتباع کی ظالموں نے، اہواءہم اپنی خواہشات کی، بغیر علم کے، جہالت کی وجہ سے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، پس جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ وما لہم من ناصرین، اور کوئی بھی ان کا مددگار نہیں۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، آپ سیدھا رکھیں اپنا منہ، یعنی اپنا رخ اس دین کی طرف یکسو ہو کر، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ کی اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے فطر الناس لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی فطرت تبدیل نہیں ہوتی۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ جملہ پہلے جملے فاقم وجہک للدین حنیفہ کی ہی وضاحت ہے، اور دین حنیف جس کی اتباع کا حکم پہلے جملے میں دیا گیا ہے اس کی ایک مخصوص صفت کا بیان ہے کہ وہ دین فطرت ہے۔ اور فطرت اللہ کی ترکیب، نحوی ترکیب کہ فطرت اللہ یہ منصوب کیوں ہے، اس کے اوپر زبر کیوں آیا ہے؟ مفسرین نے اس کی ایک وجہ لکھی ہے کہ یہاں پر اتبع فعل محذوف ہے، کہ اتبع فطرت اللہ التی، تو یہ فطرت اللہ اتبع فعل محذوف کے لیے مفعول بنے گا جس کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ یہاں اتبع کے بجائے آنی مفعول محذوف ہے۔ اب یہ ہے کہ فطرت سے مراد کیا ہے؟
اس معاملے میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں، ان میں سے دو زیادہ مشہور ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ فطرت سے مراد اسلام ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی فطرت اور جبلت کے اعتبار سے مسلمان ہی پیدا کیا ہے۔ یعنی جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کافر کا بچہ کیوں نہ ہو، کافر کے گھر میں کیوں نہ پیدا ہو، فطرتاً وہ مسلمان ہی ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس کے باپ، اس کے والدین اس کو اپنے مذہب کے مطابق موڑ دیتے ہیں۔ کوئی اس کو یہودی بنا دیتا ہے، کوئی نصرانی بنا دیتا ہے، کوئی اس کو مشرک بنا دیتا ہے، اور ارد گرد کے ماحول سے وہ متاثر ہو جاتا ہے وہ بچہ، لیکن فطرتاً وہ اسلام پر ہی ہوتا ہے۔ یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ فطرت سے مراد اسلام نہیں ہے بلکہ استعداد ہے، یعنی تخلیق انسانی میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ ہر انسان میں اپنے خالق کو پہچاننے اور اس کو ماننے کی صلاحیت اور استعداد موجود ہے، جس کا اثر اسلام کا قبول کرنا ہوتا ہے، بشرطے کہ اس استعداد سے کام بھی لیں۔ تو اب یہ دو قول ہو گئے۔ پہلے قول کے مطابق فطرت سے مراد اسلام ہے، اور دوسرے قول کے مطابق فطرت سے مراد استعداد اور صلاحیت ہے، لیکن یہ دوسرا قول زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر اس سے پہلا قول مراد لیا جائے تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تبدیل لخلق اللہ، یہاں خلق اللہ سے مراد وہی فطرت اللہ ہے، کہ یعنی اللہ کی تخلیق، اللہ کی فطرت کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو اگر اس سے پہلا معنی مراد لیا جائے تو وہ پھر اس پر اعتراض ہوگا کہ حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ کافر ہوتے ہیں، ان کی فطرت تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو دوسرا معنی زیادہ بہتر ہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ، کہ استعداد کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، یعنی ہر انسان کے اندر استعداد ہر وقت موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے۔ اچھا، فاقم وجہک للدین حنیفہ منیبین الیہ، سب رجوع کر کے اسی کی طرف لو لگاتے ہیں، واتقوہ، اور اسی سے ڈرتے رہو، واقیموا الصلاۃ، اور قائم رکھو نماز، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے مت ہو۔ من الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ فرقہ کر دیا، تفریق ڈال دی، وکانوا شیعا، اور وہ بہت سے فرقوں میں بٹ کے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اپنے طریقے پر خوش ہے، یعنی جس نے جو طریقہ اختیار کر لیا وہ اسی کو وہی طریقہ اچھا لگتا ہے۔ تو دین فطرت سے الگ ہو کر انہوں نے اپنے اپنے راستے اختیار کر لیے۔ شیعاً، یہ شیعہ کی جمع ہے ایسی جماعت جو کسی مقتدا کی پیرو ہو، جو کسی مقتدا کی پیروی کرنے والی ہو، اس کو شیعہ کہتے ہیں، یعنی ایک جماعت کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دین فطرت تو توحید تھا، جس کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ سب انسان اس کو اختیار کر کے ایک ہی قوم، ایک ہی جماعت بنتے، مگر انہوں نے اس توحید کو چھوڑا اور مختلف لوگوں کے خیالات کے تابع ہو گئے، اور انسانی خیالات اور رائوں میں اختلاف ایک طبعی امر ہے۔ ظاہر ہے جب ہم لوگوں کے پیچھے چلیں گے تو ہر ایک کی رائے مختلف ہوتی ہے، ہر ایک کی طبیعت مختلف ہوتی ہے، تو اس طرح راستے بھی مختلف بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح ان لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر لوگوں کی اتباع کی، جس کی وجہ سے مختلف راستوں پر چلے اور مختلف فرقے بن گئے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعوا ربہم، تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کر کے، ثم اذا اذاقہم منہ رحمتاً، پھر جب ہم نے ان کو اپنی طرف سے کچھ رحمت چکھائی، رحمت کا مزہ چکھایا، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو اسی وقت ایک جماعت ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم، کہ وہ منکر ہو جائیں ہماری دی ہوئی نعمتوں سے، فتمتعوا، سو مزے اڑا لو، فسوف تعلمون، اب آگے ان قریب تم جان لو گے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے ان پر کوئی سند اتاری ہے، فهو یتکلم، کہ وہ بول رہی ہے، بما کانوا بہ یشرکون، جو یہ شریک بتاتے ہیں،
وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم چکھائیں لوگوں کو اپنی طرف سے کچھ مہربانی، فرحوا بها تو اس پر خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اگر ان پر کچھ برائی آ پڑے، بما قدمت ایدیہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، اذا ہم یقنطون تو آس توڑ بیٹھتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی تھوڑا بہت عذاب آتا ہے اور وہ بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے تو بالکل نا امید ہو جاتے ہیں۔ اولم یرو کیا نہیں دیکھ چکے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر کہ اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہے، ویقدر اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ فآت ذی القربى حقہ سو دیتے رہو رشتہ داروں کو ان کے حقوق، والمسکین اور محتاج کو، وابن السبیل اور مسافر کو۔ یعنی یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں پر، خاص کر جو محتاج ہوں ان پر خرچ کرو، یا رشتہ داروں کے علاوہ جو مسکین ہوں، یا مسافر۔ مسافر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے ملک یا شہر سے سفر کر کے آیا ہے، اگرچہ وہاں اس کے پاس بہت کچھ تھا لیکن مسافر ہونے کی وجہ سے اگر یہاں اس کو ضرورت ہے تو اس پر بھی خرچ کرو۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ اور جو تم سود دیتے ہو، لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ تاکہ وہ لوگوں کے مال کے ساتھ مل کر بڑھ جائے، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ یعنی سود بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس سے مال بڑھ رہا ہے لیکن اس سے مال بڑھتا نہیں ہے بلکہ کم ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ فلا یربو عند اللہ اللہ کے ہاں وہ نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکوٰۃ اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، تریدون وجہ اللہ اللہ کی رضامندی کے لیے، فاولئک هم المضعفون تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو دگنا کر رہے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ جو انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے دنیا میں بھی اس کو زیادہ عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا دوگنا تا دوگنا اجر ملے گا۔ اور سود جو بظاہر بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اس سے انسان کا مال کم ہو جاتا ہے، اس میں برکت بھی نہیں ہوتی۔ اب ایک تو سود یہ ہے کہ جس طرح عام طور پر سود کا لین دین کیا جاتا ہے، کسی کو قرض دیا اور اس کو کہا کہ میں آپ کو اگر 1 لاکھ دے رہا ہوں تو واپسی پر 1,20,000 لوں گا، تو یہ سود ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی انسان کسی کو کچھ دے اور اس کی نیت یہ ہو کہ یہ مجھے زیادہ کر کے واپس دے گا تو یہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر ہم شادی بیاہ کے موقع پر کسی کو پیسے دیتے ہیں اور ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے ہاں کوئی شادی ہوگی تو یہ ہمیں زیادہ کر کے دے گا، تو یہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے۔ مختلف رواج ہوتے ہیں، مختلف علاقوں میں اس کو نام دیا جاتا ہے، بعض علاقوں میں اس کو نوتا کہتے ہیں، بعض نیوتا کہتے ہیں، ہمارے ہاں اس کو نیندرا کہا جاتا ہے۔ تو چاہے شادی کے موقع پر ہو یا فوتگی کے موقع پر، مثال کے طور پر فوتگی پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ فوتگی پر کسی کو کھانا دیتے ہیں اور نیت یہ ہوتی ہے کہ کل ہمارے ہاں اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوگا، فوتگی ہوگی تو یہ بھی ہمیں کھانا دیں گے، تو یہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے اور اس پر ثواب بھی نہیں ملتا۔ تو جب بھی انسان کسی کو کچھ دے، اللہ کی رضا کے لیے دے اور واپسی کی امید نہ رکھے، اس کا اجر کی امید صرف اللہ سے رکھے۔ اللہ الذی خلقکم اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم پھر تم کو روزی دی، رزق دیا، ثم یمیتکم پھر تمہیں مارتا ہے، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ سب کام کرے کہ تمہیں رزق بھی دے، تمہیں زندہ بھی کرے، تمہیں مارے بھی؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون وہ پاک ہے اور بلند ہے ان چیزوں سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔